بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سرد بھی تھی اور سیاہ بھی۔ ہر شے نے اندھیرے اور خاموشی کی ردا اوڑھ رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد سو چکے تھے، سب لائٹس آف تھیں سوائے کچن کے۔ آج کوئی تیسرا چوتھا روز ہو چلا تھا کہ جب بھی وہ کام سے رات کو لوٹتا تو کچن کی جلتی لائٹ اس کی توجہ کھینچ لیتی، مگر وہ اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا کہ امی یا بہنیں ہوں گی، کسی ضرورت کے لیے آنکھ کھلی ہوگی تو کچن میں آ گئی ہوں گی۔ وہ یہ سوچ کر ہمیشہ اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیا کرتا تھا، مگر آج وہ ایسا نہ کر سکا۔ اسی پل ہلکا سا کہا اس کی سماعتوں کے آر پار ہوا اور قدموں کو منجمد کر گیا، اور پھر دھیان ہی نہیں بے اختیار قدم بھی اس جانب اٹھ گئے جہاں سے کہے سنائی دے رہے تھے۔ خود کو اندھیرے میں چھپائے ہوئے اس نے کچن کی جالی والی کھڑکی کے اندر جھانکا اور پھر ساکت رہ گیا۔ یہ اس وقت یہاں، مگر کیوں؟ اور پھر حیرانی کو اندھیرے کی سیاہ چادر نے ڈھانپ لیا۔ ناشتے کی میز پر عافیہ اور نائلہ خسر پھسر میں مصروف تھیں، اور سعدیہ بار بار بیٹیوں کو اس خسر پھسر پہ، جس میں ہلکی ہلکی کھی کھی کی آواز میں بھی بے قابو ہونے لگتی تھیں، ٹوک رہی تھیں۔ تم دونوں سے ناشتہ بھی خاموشی سے نہیں ہوتا۔ اس ڈانٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے کھی کھی کنٹرول میں کی جاتی اور پھر 2 منٹ بعد دوبارہ بے قابو ہو جاتی۔ کیا کروں میں تم لڑکیوں کا؟ باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ سعدیہ نے دونوں کو ڈپٹتے ہوئے گھورا اور ساتھ ہی احد کو ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ آ رہا ہوں امی، بیٹا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ کام پر نہیں جانا کیا آج؟ احد کے سامنے خستہ پراٹھے اور انڈوں کا آملیٹ رکھتے ہوئے وہ کچھ الجھی سی بولی۔ کیا ہوا امی؟ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ احد ماں کے تاثرات نظر انداز نہ کر سکا تھا۔ بس ان لڑکیوں کی غیر ذمہ داری۔ ابھی وہ عافیہ اور نائلہ کو گھورتے ہوئے مزید کچھ کہتی کہ دونوں نے بیک وقت ان کا فکرہ مکمل نہ کرنے دیا۔ نہیں بھائی، قسم لے لیں ہم نے رات کو کچن کی لائٹ نہیں جلائی۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھیں۔ ماں کی شکایت، اور وہ بھی کماؤ پوت کے سامنے، تو اپنا دفاع کیے بنا نہ رہ سکیں۔ امی تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں۔ ان دونوں کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا، جس کا اظہار وہ خفا خفا چہروں سے کرنے لگی تھیں۔ چھوڑ میں امی، جب وہ کہہ رہی ہیں تو۔ احد بھی بہنوں کی حمایت میں بول اٹھا تو سعدیہ نے بیٹے کو قدرے خفا نگاہوں سے دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے کہہ رہی ہوں بگاڑو جی بھر کے اپنی لاڈلیوں کو۔ احد گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور سب سے بڑا بھی۔ باپ کی بیماری کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ آ گئی، جو ابھی خود زیر تعلیم تھا۔ خواہش تو اس کی بھی یہی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ بہت سے خوبصورت خواب مستقبل کے بارے میں اس نے دیکھ رکھے تھے اور بہت سے پلان بنا رکھے تھے، مگر اچانک سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ چاہتا تو اس مشکل وقت میں خود غرض بن کر اپنے حوالے سے سوچ سکتا تھا، ماں بہنوں کا بوجھ سمجھ سکتا تھا، باپ کی بیماری سے اکتا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تعلیم کو خیر بات کہہ کر اس نے ایک ہوٹل میں جاب کر لی اور اپنے گھر کا کفیل بن گیا اور اپنی بہنوں کی خواہشوں اور مستقبل کا محافظ۔ گزارا کسی حد تک اچھے طریقے سے ہونے لگا، مگر حالات کے ایک دم پلٹا کھانے نے سعدیہ کو بہت محتاط بنا دیا۔ وہ جو کما کر لاتا، سعدیہ اس کو سینت سینت کر استعمال کرتیں اور دونوں بیٹیوں کو بھی ہر معاملے میں ہاتھ کھینچ کر خرچ کرنے کو کہا کرتیں۔ ذرا سی فضول خرچی پہ ان کی اچھی خاصی کلاس لیتی تھیں۔ مزید احتیاط کا عالم یہ کہ گھر کا کوئی پنکھا یا لائٹ بھی بلا ضرورت استعمال ہوتا تو اس پر عافیہ اور نائلہ کی اچھی خاصی شامت آ جاتی تھی۔ پچھلے کچھ روز سے یہی ہو رہا تھا۔ رات کو کچن کی لائٹ جلائی جاتی اور پھر جلانے والا بند کرنا بھول جاتا۔ صبح سویرے جب سعدیہ نماز کے لیے اٹھتیں تو پہلا کام یہی کرتیں اور پھر سارا دن غصے میں بڑبڑاتی رہتیں۔ مفت کی بجلی نہیں ہے، بل دینا پڑتا ہے، مگر تم لڑکیوں کو تو جیسے احساس ہی نہیں۔ عافیہ اور نائلہ اپنی صفائیاں پیش کرتی رہ جاتی کہ یہ حرکت انہوں نے نہیں کی۔ امی کبھی کسی اور کے بھی کان کھینچ لیا کریں، آپ کو تو صرف میری بہنیں ہی نظر آتی ہیں۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے احد نے اشارتاً گھر میں موجود ایک اور فرد کا ذکر کیا ہی تھا کہ وہ آ گئی۔ کالج کے صاف ستھرے استری شدہ یونیفارم میں اس کا نازک مخملی سا سراپا کسی حسین سانچے میں ڈھلا نظر آ رہا تھا۔ چھوٹی سی تنگ قمیض فیشن کے عین مطابق تھی اور ساتھ میں گھیر دار شلوار اور خوب بڑا سا دوپٹہ لے کر خود کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کاجل کی دھار، پپوٹوں پہ پلکوں کی جھالر کے بالکل قریب نفاست سے لگا لائنر
جو اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ بھرے بھرے گداز لبوں پہ نیچرل کلر کا لپ گلوس۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو اتنی تیار ہو کر؟ آہد کی تیاری کو نظر انداز نہ کر پایا تو کڑے تیوروں سے سوال کیا تھا۔ اس کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ اس پر پہلے ہی تپا بیٹھا تھا اور مزید کس کسر اس کی تیاری نے کر دی تھی۔ کالج، سعدیہ کی موجودگی کی وجہ سے جواب شیریں انداز میں دیا گیا، جبکہ بڑی بڑی آنکھوں میں آہد کے لیے غصہ بھی تھا اور حقارت بھی۔ یہ کالج کون اتنا بن ٹھن کر جاتا ہے؟ عافیہ اور نائلہ کو تو میں نے کبھی اتنا تیار ہو کر کالج جاتے نہیں دیکھا، آہد طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدیہ نے بیٹے کو ملامتی نگاہوں سے گھورا اور ساتھ ہی بیٹیوں کو ناشتے کے برتن سمیٹنے کا حکم دیا، جو بہت دلچسپی سے اس نوک جھوک کا مزہ لے رہی تھیں۔ علی، آج کالج میں اسپورٹس ڈے ہے، کوئی پڑھائی نہیں ہوگی۔ اس طنزیہ نوک جھونک کا مزید مزہ لینے کے لیے عافیہ نے اس میں مسالہ بھرا۔ لو کر لو بات۔ سر جھٹکتے ہوئے احمد نے ایک طنزیہ نگاہ علیزہ کے میک اپ زدہ چہرے پر ڈالی تو علیزہ سر تا پا سلگ کر رہ گئی۔ علیزہ عہد کی پھوپھی ذات تھی، والد تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے اچھے کالج میں داخلے کے لیے لاہور اپنے بھائی کے پاس بھجوا دیا تاکہ بیٹی گریجویشن کر لے تو کم از کم کسی جگہ نوکری کر کے ان کا سہارا تو بن سکے گی، مگر یہ سب ان کے دل میں ہی رہ گیا۔ بیٹی کو بھائی کے گھر بھیجنے کے بعد وہ خود ملک عدم روانہ ہو گئیں تو ان کٹھن حالات میں ماموں کے خون نے جوش مارا اور بھابھی کو اپنے پاس ہی رکھ لیا اور اس کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ علیزہ، آج تو بسوں کی ہڑتال ہے، کیسے جاؤ گی؟ نائلہ بھی لقمہ دینے میں پیچھے نہ رہ سکی۔ کالج میں اسپورٹس ڈے تھا اور بسوں کی بھی ہڑتال تھی، فائنل ایگزام سر پر تھے، سو نائلہ اور عافیہ نے تیاری کے لیے چھٹی کر لی تھی، مگر علیزہ بن سنور کے کالج جانے کے لیے تیار کھڑی تھی تو وہ دونوں چپ نہ رہ سکیں۔ میرا پریکٹیکل ہے ممانی۔ علیزہ نے جب ہر طرف تنقید اور اعتراض دیکھا تو فوراً سعدیہ کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کے چہرے کی بے چینی بتا رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر صورت کالج جائے گی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سب اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ سعدیہ کے شوہر کی جان تھی اپنی بھانجی میں، سو وہ کیسے اس کی مخالفت کر سکتی تھیں؟ ایک دو بار کی تھی تو شوہر کی طرف سے ایسی ناراضی دیکھنی پڑی کہ انہوں نے تو زبان پہ تالا لگا لیا۔ کسی بھی بات پہ علیزہ کو روکنا تو درکنار۔ عافیہ اور نائلہ بھی علیزہ کو کچھ کہتی تو سعدیہ ان کی ہی کلاس لیتی مگر علیزہ کو کچھ نہ کہتی، سو آج بھی انہوں نے ہی کیا۔ جاؤ بیٹا تم کالج جاؤ۔ سعدیہ ڈھال بنی علیزہ کے سامنے کھڑی ہوئیں تو باقیوں کے منہ کے زاویے بگڑ گئے، جبکہ علیزہ کی آنکھوں میں فاتحانہ مسکراہٹ لہر آئی۔ چلو آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نائلہ اور عافیہ نے ہار مان لی تھی، سو ناشتے کے برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئیں، مگر عہد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ معاف کرو میں جاؤں تمہاری کھٹارا؟ بائک پہ وہ دونوں ہاتھ حقارت سے جوڑتے ہوئے بولی اور بیگ کندھے پر ڈالتی کھٹ کھٹ کرتی باہر نکل گئی تو سعدیہ نے ایک خاموش مگر طائرانہ نگاہ اس کی اونچی ہیل کی سینڈل پر ڈالی۔ تیاری دیکھ کر واقعی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کالج جا رہی ہے، مگر وہ کچھ کہہ کر گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہی تھیں اور سمجھ بھی رہی تھیں مگر خاموش صرف مصلحتاً تھیں۔ امی، آپ نے علیزہ کو بہت سر پر چڑھا لیا ہے۔ عہد کی خفگی بجا تھی۔ مجبوری ہے، کیا کروں؟ ڈائننگ ٹیبل کو صاف کرتے ہوئے وہ کسی خیال کے تحت رک گئیں۔ عہد، تم جانتے ہو کہ رات کو کچن کی لائٹ کون جلتی چھوڑ آتا ہے؟ سعدیہ کو پھر وہی بات یاد آ گئی جو ہر صبح ان کا خون جلایا کرتی تھی اور تقریباً ہر روز ہی وہ عافیہ اور نائلہ کی درکت بنایا کرتی تھیں۔ عہد کے تاثرات سے انہیں شک ہوا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ رات کو لائٹ کون جلاتا ہے، سو اس سے پوچھ لیا۔ چھوڑیں امی، عہد سخت بدمزہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ لائٹ کون آن کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، مگر سعدیہ کے سامنے نام لینے کی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے امی، عافیہ اور نائلہ کو تو آپ بہت کھینچ کر رکھتی ہیں مگر ان محترمہ کو نہیں۔ وہ جل بھن کر بولا، ارے پگلے، ان دونوں نے تو اپنے گھروں کو جانا ہے، اگر آج کھینچ کر نہیں رکھوں گی تو لوگ کہیں گے کہ ماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ سعدیہ نے اپنی ناانصافی کی ایک وجہ پہلی بار وضاحت سے بیان کی تھی، اور وہ محترمہ، کیا اس کو کل شادی نہیں ہونی اس کی؟ عہد ناسمجھی سے بولا۔ اسے ماں کے رویے پر اکثر شکایت ہوتی تھی کہ وہ نائلہ اور عافیہ کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور علیزہ کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، بلکہ وہ شکوہ کیا کرتا کہ نائلہ اور عافیہ آپ کی سوتیلی بیٹیاں ہیں اور علیزہ سگی۔ سعدیہ اس تبصرے پر بس ہنس کر رہ جاتی تھیں۔ اس نے کہاں جانا ہے بھلا؟ بات گہری معنویت رکھتی تھی۔ کیوں وہ کوئی لڑکا ہے جو رخصت نہیں ہوگی؟
احد خود ہی کہہ کر ہلکا سا ہنس دیا۔ ارے پگلے، جہاں آنا تھا آ گئی ہے۔ سعدیہ بھی بیٹے کی بات پر مسکرائیں اور کھل کر وضاحت کی۔ احد کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو نے اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ انکشاف احد پر آج ہی ہوا تھا۔ علیزہ بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی، وہ تو کیا کوئی بھی لڑکا اس پر دل و جان سے فدا ہو سکتا تھا، مگر علیزہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے حسن پر بے حد غرور کرتی ہیں، جن کے نزدیک زندگی شاہانہ معیار کی ہوتی ہے، رو دھو کر سسک سسک کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی، شریک حیات کے حوالے سے پسند ناپسند ہوتی ہے۔ وہ احد کے ساتھ بے حد حقارت بھرا رویہ رکھتی تھی۔ قبول صورت احد شریف اور برسر روزگار تھا، مگر علیزہ کو دولت اور آسائش نہیں دے سکتا تھا۔ علیزہ کو احد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے ان محترمہ کے ارادے تو پوچھ لیں، وہ تو ہواؤں میں اڑ رہی ہے اور آپ لوگ اسے دل و جان سے بہو مان کے بیٹھ گئے ہیں۔ احد نے بائک کی چابی اٹھائی اور سر جھٹکتے ہوئے کام کے لیے نکل پڑا۔ آدھے راستے میں بس اسٹاپ کے قریب اس کی بائک نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو اس الجھن کو سلجھانے کے لیے وہ ارد گرد نظر دوڑا رہا تھا کہ اس کی نظر بس اسٹاپ پر کھڑی علیزہ پہ پڑی۔ وہ پھر اس کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا جس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ علیزہ کالج کے بہانے بن ٹھن کر کہاں جا رہی تھی۔ سیاہ چمکدار نیو ماڈل کی کار اس کے پاس رکی تو علیزہ جھٹ سے جا بیٹھی اور گرد اڑاتی کار میں یہ جا وہ جا۔ عاصم، اب میرے لیے بہانہ بنا کر روز نکلنا ممکن نہیں۔ شہر کے معروف ہوٹل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ان کا تعلق پچھلے 3 مہینے سے قائم تھا۔ عاصم محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، جبکہ علیزہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ بس میری جان، تھوڑا انتظار، اور اس کے مومی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے عاصم کی آنکھوں میں شوخی اور شرارت بھری تھی۔ کتنا اور انتظار؟ علیزہ کو آج یہ شوخی شرارت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ چوری چھپے کام یہ کھیل بند ہو اور عاصم باقاعدہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ عاصم سے اس کی دوستی ایک سہیلی کے ذریعے ہوئی تھی۔ امیر کبیر خوبصورت ماڈرن، کیا کمی تھی اس میں جو علیزہ اس کی دیوانی نہ ہوتی؟ بس ممی پاپا انگلینڈ ٹور سے واپس آ جائیں تو فوراً انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ میٹھی گولی وہ ہر ہفتے 2 ہفتے علیزہ کو دیا کرتا تھا، مگر آج اسے یہ کوئی میٹھی نہیں بلکہ کڑوی لگ رہی تھی اور حلق سے اتارنا مشکل ہو رہی تھی۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شوخی سے اس نے علیزہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، اور پھر کوئی جواب نہ پا کر خود ہی ویٹر کو آواز دے کر بلا لیا۔ جی سر، کیا آرڈر کریں گے؟ مانوس آواز علیزہ کے کانوں میں پڑی تو وہ بری طرح سے چونکی، نظریں بے اختیار ہی آواز کی جانب اٹھیں اور پھر جھکانی پڑیں، جن میں ندامت اور شرمندگی کا کاجل کی تہہ کے ساتھ جا ملی تھی۔ دیکھو، کوئی مزے کی سویٹ ڈش لے آؤ جس کو کھا کر میری بیوی کا موڈ ٹھیک ہو جائے، عاصم نے نہایت بے باکی سے کہتے ہوئے علیزہ کی جانب دیکھ کر آنکھ دکھائی تھی کہ وہ نوجوان حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ علیزہ کا بازو پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے پیچھے تمسخر، حیرانی اور طنز و غلیظ جملے چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت اس نوجوان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کسی نظر کی، نہ ہی کسی کے تمسخر کی۔ اس وقت وہ بس ایک محافظ تھا جس کا کام بس حفاظت کرنا تھا اس لڑکی کا جو بے راہ روی کا شکار ہو چکی تھی، جو گھر والوں کو کالج کا کہہ کر غیر لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں ملاقات کے لیے آئی تھی۔ اس کا محافظ جو اپنے پیاروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، اس لڑکی کا محافظ جسے اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ صرف وقت گزاری کا سامان بنی ہوئی تھی۔ ایک امیر زادے کے دل کو بہلانے کے لیے کھلونا، کیونکہ جو عزت دینا چاہتے ہیں وہ ٹائم پاس نہیں کرتے۔ اس نادان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ شخص بغیر نکاح کے اسے اپنی بیوی کہہ رہا ہے، کل کو اس کے ساتھ کوئی بھی غلیظ رشتہ اور تعلق قائم کر سکتا ہے، ایسا تعلق جو لڑکی کے لیے باعث ذلت ہو۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، احد تھا، جس سے وہ خار کھاتی تھی، جس کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ پھر مہینے کے اندر ہی ایک ساتھ سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ گھر والوں کو کچھ بھی بتائے بغیر وہ اس لڑکی کا ہمیشہ کا محافظ بن گیا تھا جو غلط راہوں پہ چل پڑی تھی۔ عاصم نے اس دن کے بعد کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی، وہ بھی کسی نئی لڑکی کے ساتھ کسی نئی ڈگر پر چل پڑا تھا۔ اگر وہ ذرا بھی مخلص ہوتا تو اگلے دن ہی علیزہ کے گھر اس کے والدین رشتے کے لیے موجود ہوتے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، جس سے علیزہ کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ دل سے احد کی شکر گزار تھی جس نے اس کے راز پر پردہ ڈال کر اسے گھر والوں کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا تھا۔